اور پنڈی سے پوچھتے ہیں والدین کے اولاد پر اور اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں مختصراً؟ یہ تو انہوں نے پورا ایک معاشرتی علوم کا پورا سوال پوچھ لیا ہے کہ یعنی پورا ایک لمبا چوڑا. یہ تو بہت لمبی فہرست ہے حقوق کی. جو بنیادی چیز ہے وہ والدین کے ذمے ہے اولاد کی اچھی تربیت, صحیح, اس کا اچھا نام رکھنا, اس کی اچھی تربیت کرنا اور اس کے جائز اور واجب حقوق کو آسان طریقے سے پورا کرنا, یعنی اس کے کھلانا پلانا, رہائش دینا, یہ ساری چیزیں. اور ایک چیز جو آج کل تھوڑی سی والدین میں کوتاہی نظر آتی ہے وہ یہ کہ اولاد کو بعض دفعہ دوسروں کے سامنے رسوا کر دیتے ہیں, ذلیل کر دیتے ہیں. جیسے اولاد کو کسی بات پہ تنبیہ کرنی ہے تو آپ اپنے گھر میں تنبیہ کریں, دوستوں کے سامنے اپنے بیٹے کو برا کہنا یہ ایسا ہے, یہ آج کل آوارہ گردی کر رہا ہے, یوں کر رہا ہے, اس سے بہت زیادہ بچوں میں بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین اصلاح نہیں کر رہے بلکہ ایک اپنی یعنی وہ ایک غصہ نکال رہے ہیں. تو والدین کو اس بات کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو جو بھی کہیں لیکن دوسروں کے سامنے ان کو ذلیل نہ کریں, بلکہ ان کو دوسروں کے سامنے عزت دیں, ان کی تعریفیں کریں, ماشاءاللہ بہت اچھا. اس سے اولاد کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. دوسرا, اولاد کے ذمے تو بہت زیادہ حقوق ہیں والدین کے, قرآن مجید نے بیان کی ہیں. اگر وہ کوتاہی کرتے بھی ہیں, ظلم زیادتی کرتے ہیں, ولا تقل لہما اف, تو اف نہ کرو ان کے سامنے, تو اس کا تو بہت اللہ نے حق بیان کیا ہے. تو البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں والدین اولاد پر زبردستی نہیں کر سکتے, یعنی وہ والدین کے دائرے حقوق کے دائرے میں نہیں آتے. مثال کے طور پر اولاد ہے کہیں کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں, وہ تجارتی سفر ہے یا پڑھائی کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں اور والدین کو ضرورت بھی نہیں ہے, گھر میں دوسرے بچے خدمت کے لیے ہیں, تو ایسی صورت میں والدین اگر روکتے ہیں تو اولاد پر لازم نہیں ہے والدین کی اطاعت کرنا, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بنیادی حقوق میں, اس میں تعلیم بھی ہے, اس میں تجارت بھی ہے. تو بعض والدین خام خواہ کی جو پابندیاں لگاتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھنا, یہ کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, تو اس میں والدین زیادہ زبردستی کریں گے تو اس میں بچوں میں بغاوت پیدا ہوتی ہے اور شریعت کی سے زیادتی لازم آئے گی. ٹھیک, جیسے بچے نے کچھ کھانا ہے, اب وہ اپنے پیسوں سے کچھ کھا رہا ہے, تو والد یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ نے چاول نہیں, آپ نے دال کھانی ہے, تو ظاہر یہ تو اس کی وہ ہے کہ وہ کیا کھاتا ہے. تو ہر چیز میں والدین کو نہیں ہے کہ وہ مکمل اس کو جو ہے نا بالکل ایسے غلام بنا لیں اور ہر چیز میں اپنے آرڈر چلائیں. یہ غلط ہے, کیونکہ بہت سے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ اولاد کے جو جائز حقوق ہیں جو شریعت نے اولاد کو دیے ہیں, والدین اس میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں, پھر لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں, بغاوتیں ہوتی ہیں. تو ایک حد تک ہے جو انسانی بنیادی حقوق ہیں جو جس میں سب مشترک ہیں, اس میں بچہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتا ہے, لیکن بچے کو شریعت ترغیب بہرحال یہی دیتی ہے کہ حتی الامکان اپنے والدین کو راضی کر کے چلے. ٹھیک ہے, اگر بچہ چاول کھانا چاہ رہا, والد دال کھلاتا, یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے. دال چاول کھانا, جو مثال دینا چاہ رہا تھا وہ میں دے نہیں رہا تھا کہ بعض دفعہ بچے نکاح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, والدین روک رہے ہوتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو جب دال چاول پہ پابندی نہیں لگا سکتے تو شادی پہ پابندی کہاں سے لگا سکتے ہیں؟ تو یہ بچے کا جائز حق ہے, وہ اپنے خرچے پر اگر نکاح کر رہا ہے اور باپ کا نہیں کرو تو بچے پر باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے ایسی صورت میں. اسی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ کہیں کرنا چاہ رہا ہے, ابا زبردستی اپنی بھتیجی بانجی سے اس کو باندھ دیتے ہیں, وہ بالکل وہ اس کی نظر میں وہ اس کا چاول کھانے کا دل چاہ رہا ہے, آپ اس کو زبردستی دال کھلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پھر طلاقیں ہوتی ہیں, وہ محبت نہیں دیتے. ایسے درجنوں کیسز آ چکے ہیں. یہاں جامعۃ الرشید میں بھی اس طرح کے استفتاء آئے ہیں کہ باپ نے ماں نے زبردستی اپنے اولاد کی شادی کرا دی, بچی پہ رائے مسلط کر دی, بیٹے پہ رائے مسلط کر دی, گن پوائنٹ پہ ان کی شادی کرا دی, اب وہ مصیبت میں پھنس گئے ہیں, وہ طلاقوں تک نوبت پہنچتی ہے. تو اس طرح نہیں, اس طرح جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے.